بہرحال یہ اس رخ سے بھی گفتگو ہونا ضروری ہے، اور چاہیے کہ اور آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آخر ہم تو لباس ہی سے عالم کو جانتے ہیں، تو علم شناسی عالم کو کس طریقے سے پہچانیں ہے۔ کچھ روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کس طرح کے لوگوں کو جن لباس میں عالم کہیں گے، اور ان کے مطلب عزت و احترام یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، کس طریقے سے پہچانے۔ کچھ علامتوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ علماء جن کے احترام کرنا چاہیے ان کے خصوصیات کیا ہونا چاہیے۔ پہلی ایک خصوصیت کہ اس میں خشیت الہی، خوف و خشیت الہی پایا جانا چاہیے۔ خشیت ایک موضوع ہے، انسان کے قلب میں سامنے والے کی عزت اور بلندی کی بنیاد پر خوف ہونا، جس کو ہم کہیں جیسے مثلاً آپ اگر کسی کے بلند اور اس کے عظیم ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور کبھی موقع مل جائے اس کے سامنے اور سوچ کے گئے کہ ہم جا کر کے اس سے گفتگو کریں گے اور بات نہ نکل پا رہی، اور جب واپس آ کہنے کہ میں وہاں بول نہیں سکا ان کے عظمت سامنے، ان کے سامنے مجھے آواز نہیں نکل رہی تھی، یہ خشیت کی علامت ہے کہ اس کی عظمت کے سامنے آپ کے قلب میں کتنی خشیت پہ آتی ہے کہ آپ بولنا چاہتے ہیں بول نہیں پا رہے ہیں، الفاظ میں لکنت، زبان میں لکنت ہو رہی ہے، یہ خشیت ہے۔ تو کہنے کہ ایسا انسان جس میں خشیت الہی ہو، اور خشیت الہی کب پیدا ہوگی؟ جو دعائے عرفہ میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جملے کے پروردگارہ میرے اندر خشیت ایسی کانی اراک، گویا کہ تو میرے سامنے تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً جس کے ہاتھ میں سزا اور جزا ہو بالکل سامنے آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے تو انسان کی ایک کیفیت الگ ہوتی ہے۔ مثال ہی کے طور پر خالی کہہ سکتا ہوں، سامنے پولیس والا ہو، اس کے دیکھتے میں اس کی نگاہ سامنے اور آدمی جرم نہیں کر سکتا، پتہ ہے کہ وہ مجھے گرفت میں لے لے گا، لہٰذا اس کی رفتار و گفتار میں فرق پایا جائے گا کہ وہ پولیس والا میری کسی حرکت پر شک نہ کرے، گرفت میں نہ لے لے۔ مولا کائنات سرکار سید الشہداء کی دعا میں کہنا کانی اراک، یعنی جب سامنے ہوگا تو ہم اپنے حرکات و سکنات کو ایسا رکھیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے اس کے بہترین جزا کے مستحق ہو جائیں، ثواب کے مستحق ہوں، نہ کہ سزا کے مستحق ہوں۔ ایسے انسان خشیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب واقعاً اس کی ذات ہمارے علم کی، ہمارے یقین کی آنکھوں کے سامنے ہو اور اس کی ذات کو ہم حاضر اپنے سامنے پاتے ہوں، تب خشیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جن میں خشیت الہی ہو، لیکن ایسے لوگ، ایسے علماء جو ہیں مورد احترام ہیں، اور قرآن نے اس بات میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خشیت کون رکھتے ہیں؟ علماء ہی۔ تو اگر صرف لباس کا نام علماء ہوتا تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی جو لباس پہنتے ہیں وہ اللہ سے خشیت ہے، حالانکہ آدمی دیکھتا ہے کہ سبھی ایسے نہیں ہیں، سبھی ایسے نہیں ہیں۔ تو خشیت الہی ایک علامت ہے جس عالم میں واقعاً خشیت پائی جاتی ہو، وہ اس لائق ہے کہ اس کا احترام بھی کیا جائے۔ دوسرے، اس کا تبلیغ، یعنی اللہ کے احکام یا ان راستوں کو بیان کرنا، بتانا جس سے انسان جو ہے اپنے عاقبت کو بنا سکتا ہے، جس سے اپنے عاقبت کو سنوار سکتا ہے، اس کے تبلیغ کرنے والا، اس کا بتانے والا ہو، جس میں یہ علامت پائی جاتی ہو، وہ اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ جو صرف اپنی عزت نہیں بلکہ انسان کو اس کی منزل دکھا کر کے، اس کی کامیابی کو بتا کر کے کامیابی کے راہ کو دکھانے والا ہو، اس کی تبلیغ کرنے والا ہو، یہ خصوصیت ہو کہ مبلغ ہو، تبلیغ کرنے والا ہو ان چیزوں کی جو انسان کے آخرت اور عاقبت اور اس کے سعادت میں معین مددگار ہو، وہ عالم اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ تیسری چیز، اس میں انکساری پائی جاتی ہے، فروت نہیں پائی جاتی ہو، اگر نہ ہو تعلی اپنے کو سب سے بلند جانے والا نہ، بلکہ اس میں انکساری پائی جاتی ہو، یہ بھی خصوصیات میں سے ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے حضور کے لگا کہ پتہ چلے کہ یقین اللہ کے حضور میں گریو مناجات کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے،
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی اپنی انفرادی زندگی سے متعلق ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے، رہتی ہے نا، واقعاً تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے کرتا ہے، جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تب بھی اس کی زبان پہ اس طرح کے کلمات آ جاتے ہیں، جسے لگتا ہے کہ اللہ کے حضور میں یہ گریہ و مناجات کرنے والا ہے، اللہ ہی سے لو لگایا ہوتا ہے، اللہ ہی سے اپنی بات کہتا ہے، سارے لوگوں کی بات کو بھی اللہ ہی کی طرف کی کہ اللہ سے دعا کہ اللہ سے لو لگایا، اللہ سے ربط کیا جائے، جس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ یقیناً وہ عالم اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حالات اور زمانے سے آگاہ بھی ہو، آگاہی بھی رکھتا ہو، ایسا نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی مولانا یہ تو عالم ہے، ان کو کیا پتہ کہ کیا جانتے، کہ نہیں، زمان شناس ہو، وقت کو پہچاننے والا ہو، تاکہ وہ دوسروں کو بھی بچا سکے کہ جس زمانے میں تم گزر رہے ہو، جو زمانہ آ گیا، اس زمانے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ تم کو تمہارے مقصد سے کتنے دور کر سکتی ہیں یا کتنا قریب کر سکتی ہیں۔ جب تک انسان زمان شناس نہ ہو، زمانہ شناس نہ ہو، وقت شناس نہ ہو، حالات کو نہ جانتا ہو، وہ آدمی کو بتا نہیں سکتا کہ اس میں کون سی چیزیں انسان کو جو اس کے راہ سے بے راہ کر سکتی ہیں، کس سے وہ انسان دور ہو سکتا ہے۔ یہی تبلیغ کا مطلب، جب تک وہ پہچان نہیں رہا ہوگا دوسروں کو ہدایت بھی نہیں، ایسا آدمی، ایسا عالم ہو تو اس لائق ہے کہ اس کا احترام بھی کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ عالم جس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے، مشہور ہے، یہ عام طور سے پڑھا جاتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ، فقہاء اور علماء میں سے جو کوئی اپنے نفس کو ہلاکت سے بچانے والا ہو، جو خود کو ہلاکت سے بچانے والا ہو، جو خود ناکامیوں سے بچنے کی ساری راہ کو جانتا اور اپنے خود کو بچاتا ہو، وہ حافظا لدینہ، اور اپنے دین کا محافظ ہو، مخالفا لہوا، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرتا ہو، حکم الہی کی پیروی کرتا ہو، خواہشات کی اتباع اور پیروی نہ کرتا ہو، مطیعا لامر مولا، اور اپنے آقا اور مولا کے احکام کی اطاعت کا اطاعت گزار، اس کا مطیع ہو، تو فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، اس کے اطاعت، ذالک، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے اور واجب ہے۔ لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں، ایسے کو پہچاننا چاہیے، یا جو شناخت کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان سے مربوط ہو کر کے ان کی نگاہ میں کون ایسا ہے، اس پر کو اپنے لیے واجب قرار دینا چاہیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کچھ اس کے برخلاف ہو، اس کی زندگی کا سلیقہ یہ کو علماء سے متنفر، دیکھیے لباس کی بنیاد پر اگر علماء اس طریقے سے دکھائی دے رہے ہوں جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، تو عالم سے نہیں متنفر ہونا چاہیے، بلکہ اس کے بے عملی سے متنفر ہونا چاہیے، اور وہ عالم نہیں ہے۔ ایک بڑے عالم دین سے جملہ سنا، مرحوم آیت اللہ حکیم محسن حکیم علی اللہ مقامہ کی زندگی میں کسی شخص نے ان کے سامنے جو ہے جا کر کہا کہ فلاں عالم نے چوری کی ہے، تو ان کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور فوراً کہا کہ یہ نہ کہو کہ عالم نے چوری کی ہے، بلکہ یہ کہو کہ فلاں چور نے علم کا لباس پہن لیا ہے۔ عالم چور نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر لباس میں دیکھ کر کے آدمی اس سے متنفر ہو رہا ہے اور یہ کہے کہ عالم ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، اس کی زبان کو بدل لینا چاہیے۔ اس شخص نے جو فلاں صفت کا حامل ہے، علم کا لباس پہن لیا ہے، اپنے اس چیز کو چھپانے کے لیے، اپنی کمزوری کو اور کمی کو چھپانے کے لیے اس نے علم کا لباس پہن لیا، لہٰذا یعنی بیان کرنے کہا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آیت اللہ محسن حکیم علی اللہ مقامہ کا کہ جب کہا کہ فلاں عالم نے چوری کرنا، نہیں، یہ نہ کہو عالم نے چوری کیا، یہ کہو فلاں چور نے علم کا لباس پہن لیا ہے، اس نے جو ہے ایسا کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں عالم سے نفرت، اس کی اہانت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کوئی ہو سکتا ہے جو کسی بری عادت میں پڑا ہو اور اس کی عادت کو چھپانے کے لیے لباس کا اس نے سہارا لے لیا ہو۔ میں ایک روایت کو پڑھ رہا ہوں، اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اہان عالما فقد اہاننی،
جیسے میں نے ایک عزت کا سلسلے میں حدیث پڑھی تھی کہ جس نے اکرام اور عزت کی عالم کو، اس نے میرے عزت کی، ویسے فرماتے جس نے اہانت کی واقعاً کسی عالم کی کیوں، تو اس نے اصل میں رسول کی اہانت کی، جس نے رسول کی اہانت کی اس نے وہ اللہ کی اہانت کی، جو اللہ کی اہانت کرے ظاہر اس کا راستہ کیا ہوگا، اس کا راستہ جہنم ہوگا، جہنم کی طرف جائے گا۔ تو یہ اہانت نہیں کرنا چاہیے۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی کسی عالم سے اس کے عمل کی بنیاد، پھر میں یہ کہوں گا کہ عالم یعنی علم کا، چونکہ لباس پہنے وہ اس کی بنیاد پر اسے عالم کہہ رہے ہیں، اور اس سے اس کے رتبے کے خلاف کوئی عمل دیکھا تو ایک دو چار کو دیکھ لینے کے بعد جو بھی اس لباس میں ہو اس سے متنفر ہو جانا، اس کی اہانت کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جس میں آپ نے جو عیب دیکھا تو اس عیب کے اعتبار سے کہوں کہ فلاں عیب سے متصف شخص نے علم کا لباس پہن لیا ہے، غلط ہے، اس کو علم کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ایسے کو تلاش کرے جو علم کا لباس ہو مگر واقعاً عالم بھی ہو، تو اس سے اس کا ربط بھی ہونا چاہیے ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ حدیث میں جو کہ عالم نما ہیں، علم نہیں رکھتے، عالم نما ہیں، علم باقی نہیں رکھتے ہیں، ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ صرف ایک حدیث پڑھ دوں کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ العلماء امناء الرسل، علماء جو ہوتے ہیں امین ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبیوں اور مرسلین کے، وہ امین ہوتے ہیں۔ لیکن کب تک امین ہوتے ہیں؟ ما لم یدخلوا فی الدنیا، جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہو جائیں، دنیا ان پر غالب نہ آ جائے، دنیا پرست نہ ہو جائیں، تب تک وہ امین ہوتے ہیں۔ فقیلت، ان سے پوچھا گیا، نبی کریم سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما دخولهم فی الدنیا، ایک عالم کے دنیا میں داخل ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی کریم نے جواب دیا اتباع السلطان، وہ بڑے لوگوں کی اتباع کرنے، بادشاہ کی اتباع کرنے لگے، پیروی جو لوگ بڑے ان کی اتباع کرنے لگے، وہ گویا دنیا میں داخل ہو جائے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرْهُمْ، جب وہ ایسے ہو جائیں تو ایسے عالم سے تمہیں بچنا بھی چاہیے ہے اور اپنے دین کو ان سے محفوظ رکھنا چاہیے ہے۔ اور بھی احادیث ہیں، اگر موقع ہوا تو اگلے درس میں تھوڑا بہت کہہ دیں، لیکن اس